بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 16ویں ایپیسوڈ میں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ چنانچہ جبریل امین نے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حد بندی کر دی اور آدم علیہ السلام نے مٹی کھودنا شروع کیا اور حضرت حوا مٹی کو دوسری جگہ منتقل کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پانی کی سطح تک پہنچ گئے اور نیچے سے آواز آئی، اے آدم اب بس کرو، اتنی گہرائی کافی ہے۔ جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی تو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ اب اس کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو اٹھایا۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 299۔ پھر گردش دورہ کے ساتھ جب عمارت منہدم ہو گئی تو اسے عمالقہ نے تعمیر کیا اور صدیوں بعد جب پھر منہدم ہو گئی تو بنی جرہم نے اسے تعمیر کیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عمارت بسیدہ ہو گئی تو قریش کے لوگوں نے اسے از سر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کعبہ کی دیوار بہت اونچی نہیں تھی، دیوار صرف 9 ہاتھ لمبی تھی، اس پر چھت بھی نہیں تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر چور نے اس میں رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ ادھر اس کی تعمیر پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی اور نیچے ہونے کی وجہ سے سیلاب کا پانی بھی خانہ کعبہ میں چلا جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اتفاق رائے سے قریش نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ عہد کیا کہ اس میں ناجائز مال کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن ڈر سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کو گرائے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ مخزومی جو ایک نڈر آدمی تھا، اس نے توڑنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی مصیبت نہیں آئی تو دوسرے لوگوں نے بھی ہمت دکھائی اور کعبہ کو ڈھانا شروع کر دیا۔ جب سب لوگ ابراہیمی بنیادوں تک خانہ کعبہ کو ڈھا چکے تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ سب قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے والے الگ الگ پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب عمارت کچھ بلند ہو چکی اور حجر اسود کے رکھنے کی بات آئی تو سب لوگ اس کو لے کر آپس میں لڑ پڑے اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس مبارک عمل کو ہم انجام دیں۔ اس طرح 4-5 دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا اور دھیرے دھیرے جھگڑا بہت زور پکڑ لیا اور قریب تھا کہ آپس میں خون ریز جنگ شروع ہو جائے۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے ایک مشورہ دیا کہ تم لوگ آپس میں یہ فیصلہ کر لو کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص کعبہ میں آئے گا تم لوگ اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو گے، اور وہ اس جھگڑے کے حل کے لیے جو بھی تجویز پیش کرے گا تم اسے مان لو گے۔ سبھوں نے کہا یہ معقول تجویز ہے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے اور ایک بڑا جھگڑا ہوتے ہوتے ٹل گیا۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، اس میں حجر اسود کو رکھا جائے، ہر قبیلے کے لوگ چادر کے ایک حصے کو پکڑ لے
اور اسے سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا، اور اس فیصلے سے سب لوگ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب پھر سے تعمیر شروع ہوئی تو قریش کے پاس حلال مال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے کعبہ کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی۔ اب یہی ٹکڑا حطیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی آدمی جا سکے جس کو جانے کی اجازت ملے۔ جب دیوار 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ چوکور شکل میں تیار ہو گیا۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔